بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ریاست کے دورے معیار کی ایک اعلیٰ مثال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ معیار کیا ہے کہ اگر آپ ریاست مخالف ہیں تو آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا، اور یہ اس وقت پورا پاکستان کہہ رہا ہے اور ایک ہی زبان میں کہہ رہا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی بات مان لی ہوتی تو ملک مذاق نہ بنتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جو ریاست جس کو اپنے خلاف سمجھ لے یا سمجھ لے کہ یہ ریاست کے کسی اعلیٰ منصبدار کے ذات کے اوپر یا اس کے مفاد کے اوپر کوئی زد پہنچ رہی ہے، زک پہنچ رہی ہے، اور کوئی اس کا کوئی راستہ روکا جا رہا ہے، تو پھر وہ نشان عبرت بن جاتا ہے، سوال اٹھانے والا، فیصلہ دینے والا، یا ان کے مفادات سے ہٹ کر کوئی موقف اختیار کرنے والا۔ اور اگر آپ ریاست کے معاون و مددگار ہیں، اگر پرویز مشرف صاحب کا دل کیا ہے کہ جناب کے پاکستان کے اندر ان کی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور یہ ایک جرم یہ ہے کہ ان کو بغیر پوچھے کسی نے نوکری سے نکال دیا ہے، تو جناب وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا تختہ الٹا جائے گا، اس کو ہتھکڑیاں لگیں گی، اس کے اوپر ہائی جیک کا مقدمہ چلے گا، اور جناب وہ اگر کوئی عدالت اس کو چھوڑ بھی دے گی، عمر قید سزا دے گی، تو نہیں، اس کو سزائے موت دینے کے لیے وہ پیش بندی کی جائے گی۔ اور اگر آپ ریاست پاکستان کے معاون و مددگار بننے کے لیے تیار ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کا چونکہ دل کیا ہے کہ جناب کہ میں نے مارشل لا لگانا ہے، حکومت بنانی ہے، تو اس کے لیے مجھے سپورٹ چاہیے، اگر آپ نے ان کو اپنا کندھا فراہم کر دیا یوں کر کے، تو آپ کے کیس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے، پہلے تو میں بتا دوں وہ کون ہے، وہ چودھری برادران ہیں۔ چودھری برادران کا معاملہ یہ ہے کہ مخاصمت کا جو مقابلہ تھا عمران خان صاحب کے درمیان اور چودھری برادران کے درمیان، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ انہوں کی مرضی ہے، انہوں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں مخاصمت ہے کہ دونوں ایک ہی شریک بازی یہ ہے کہ دونوں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی باندیاں ہیں، دونوں پارٹیاں، پی ٹی آئی ہو یا پی ٹی آئی کو ملنے والا جو شراکت اقتدار میں جو تھوڑا سا حصہ ہے، شراکت اقتدار ہی اس کو کہتے ہیں، وہ ہو، اس کے امیدوار دوسرا کون تھا، اگر وہ جسہ اور حصہ اس طرح کا نہیں مل سکا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جتنا سر پاکستان مسلم لیگ کاف نے کیا ہے تو لہٰذا وہ شریک بازی تو بنتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جو ٹینشن تھی یا جو مخاصمت ہے، جو ایک آنکھ نہیں باتی، یعنی کاف لیگ، وہ اسی لیے 2 دفعہ یا 3 دفعہ عمران خان صاحب ہاتھ کر کے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، پہلے تو شروع میں یہ بھی اب اوپن سیکرٹ ہی ہے، لیکن یہ ڈاکومنٹ ہونا کسی نہ کسی لیول پر، جو اس 10 سالہ منصوبے کے یا پروجیکٹ کے جو معمار ہیں یا اس کے جو وٹنس ہیں، ان کے منہ سے یہ نکلنا بھی باقی ہے۔ البتہ جو دائیں بائیں سے یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ اصل پلان کیا تھا۔ اس پلان میں عمران خان صاحب کو یہ مجبور کیا گیا تھا یا ان کو باور کروایا گیا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے سپرد ہوگا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ سیاست تو پھر کرنی ہوتی ہے، مطلب اب ایسے نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ٹکٹ آگے بیٹھ جائیں، تو انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سیاست کی اور پنجاب میں اپنی حکومت بنائی۔ پھر دوسرا کیس یہ ہوا کہ ہماری پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے جو فیزز ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، یا جو ماؤتھس ہیں ان کے ماؤتھ پیسز جن کو کہتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پنجاب حکومت سے کتنی ناخوش ہے، اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہ کتنی ان کے اندر وہ طبیعت میں کالی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پائی جاتی ہے، یا وہ کتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، یوں کہہ لیں کہ یار کہ یہ نمونہ تو فارغ کریں۔ وہ نجم سیٹھی صاحب، یہ پھر بار بار ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے کہ وہ 6 وزیروں کو بلا کے کہنا کہ انہوں فارغ کرو یار، وہ محمود خان کو بھی فارغ کریں اور کوئی ڈھنگ کا کام کریں۔ تو وہ صرف اس لیے تھا کہ یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بنایا جائے، تو سینٹ کے الیکشنوں سے پہلے، یعنی پرویز الہی کی میں بات کر رہا ہوں، اور سینٹ کے الیکشنوں سے پہلے جب معاملہ یہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کروٹ بیٹھ جائے، عمران خان صاحب کو بھی تو خوف تھا نا، وہ جب کہہ رہے تھے ہمارے بہت سے لوگ کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ اگر سینٹ کے الیکشنوں میں اگر کوئی رول پلے نہیں کر رہی تو یہ خبر نہیں ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا
اور جو ہیں ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہتے تھے کہ مجھے ابھی تک تو نہیں لگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے الیکشن میں کوئی رول پلے کر رہی ہے یا ان کے خلاف کوئی رول پلے کر رہی ہے. تب عمران خان صاحب نے بادل نخواستہ چودھری برادران کے ساتھ آ کے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ پائن ہے پنجاب ٹاٹا, یہ الیکشن ہو جائیں تو یہ وہ پرانے سیٹ اپ پر ہم چلے جائیں گے, لیکن وہ نہیں گئے تھے. تو وہ پھر چکمہ دے دیا انہوں نے, اور اس وقت پھر وہ باتیں بڑے عروج کے اوپر ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہوا ہے یہ جھٹکا تھا عمران خان کی حکومت کو, اور بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں کہ ان کو بھی کہا کہ اپنی اوقات میں رہیں, عمران خان کی حکومت کو یا عمران خان کو بھی اس کی اوقات دلائی. اس طرح کی باتیں ہیں, سینہ گزرتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہے, لیکن بہرحال لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان سارے 3-4 اوپر نیچے جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ہیں یہ ایک چیز ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان اور جو مسلم لیگ کاف ہے یہ آپس میں ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں, سیاسی رقابت ہے, مخاصمت ہے, اور اس کی مخاصمت کی وجہ یہ ہے کہ میں پیا من بھاؤں, وہ کہتی میں سہاگن رہوں. سہاگن کون؟ جو پیا من بھائے. تو پاکستان میں وہی سیاسی جماعت سہاگن ہوگی جس کا جو پیا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے من کو بھاتی ہے. بس اس سے زیادہ بندہ کیا کہے بات. تو یہ اتنا سا فارمولہ ہے, تو اسی وجہ سے یہ مخاصمت ہے. اس مخاصمت کے باوجود, عمران خان کی مخاصمت کے باوجود, جو نیب ہے اس نے آج چودھری برادران کے خلاف مقدمات درج جو ہیں یعنی ریفرنس جو چل رہے ہیں وہ واپس لینے کے لیے یا ان کو بند کرنے کے لیے جو متعلقہ احتساب عدالت ہے اس سے رجوع کر لیا ہے. 24 اپریل کو اس کی اگلی پیشی ہے, اور وہ ایک عدالتی کارروائی ہے. ہم عدالتی کارروائی کی بات نہیں کر رہے, ہم سیاسی بات کر رہے ہیں, اور ریاست کے دورے رویے جو ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور یہ دورہ رویہ وہ کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے معاون و مددگار ہیں, ان کو لبیک وہ کہنے کے لیے تیار ہیں, ان کی ہر ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہیں, تو پھر آپ کے کیا کہتے ہیں جی کہ اقتدار میں وہ شراکت کے سارے راستے کھلے ہوئے ہوں گے. آپ جو ہیں چودھری برادران کا اگر ان کے خاندان اور ان کی سیاست کا تجزیہ کیا جائے تو جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل نہیں کیا. یہ میں نہیں کہتا, یہ وجاہت مسعود صاحب کا قول ہے, اور بڑے پائے کے صحافی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے قبلہ تبدیل نہیں کیا, اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ وفا پوری نبھائی ہے. یہ باہم جو وفا نبھانے کا جو رشتہ ہے دونوں, یعنی اس کھیل میں ہرجائی کوئی نہیں ہے, دونوں طرف سے وفا نبھائی گئی ہے. اور وفا کا عالم یہ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ اور کوئی اس لیول کا سیاسی خنمادہ جو جس لیول کے اوپر چودھری برادران ہیں اس نے جیل کا پھاٹک کراس نہیں کبھی کیا. اور انہوں نے جب پرویز مشرف صاحب کی نے اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے بڑے وہ جناب دعوے کیے تھے, احتساب کریں گے, قرضے واپس لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ڈیڈ لائن بھی دی تھی کہ وہ قرضے سارے واپس کرے, یہ کرے, وہ کرے. چودھری برادران نے جا کے اپنے معاملات ٹھیک کر لیے تھے, سارے ری شیڈولنگ کر لی تھی بینکوں کے ساتھ. تو اب یہ کہنا کہ چودھری برادران, پوری دنیا کرپٹ ہے پاکستان کے اندر, ہر سیاستدان کرپٹ ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دورے رویے یہ اس پہ غور کریں کہ چودھری برادران نہیں ہیں جی کرپٹ. قرضے بھی انہوں نے لے رکھے ہیں, کاروبار بھی انہوں نے قرضے لے کے چلائے ہیں, اور پاکستان کے اندر ملازمتیں دینے وہ چودھری وہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب بطور سپیکر پھڑے گئے کہ انہوں نے ملازمتیں دی. اور سپیکر قومی اسمبلی, اگر قومی اسمبلی میں کوئی ملازم نہیں رکھ سکتا تو پھر کون رکھے گا ملازم؟ مودی آگے رکھے گا. لیکن نہیں, ہم نے جناب وہ چونکہ بڑا ایک سادہ سا آسان سا حل ہے, اور یہ نعرہ فوراً بک جاتا ہے کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ اس نعرے کو خریدنے کے لیے تیار ہوتی ہے ہر وقت. اور جو جس کے پاس 4 آنے ہیں تو وہ کرپٹ ہے, یا یہ کہ جو اقتدار میں ہے وہ کرپٹ ہے, یا جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کرپٹ ہے. اور پولیٹیشنوں کے اوپر کیا مطلب ان کی قسمت ہے کہ پولیٹیشین وہ کرپٹ ہے جو کبھی کسی وقت اپنا قبلہ تبدیل کر لے. نواز شریف جب تک ضیاء الحق اینڈ کمپنی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ساگڈار کے دور تک کہ جب انہوں نے کہہ دیا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اس وقت تک وہ سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن اس کے بعد پائے نا یہ لندن فلیٹ دسو کتوں آئے نے, اے فلانی مل کتوں لائی ہے, اے العزیزیہ ریفرنس مل اے کی ہے, اے فلانا کی ہے, 3375 سوال. لیکن
وہی پالیٹیشین جو عموماً پالیٹیشنوں کا قبلہ جو ہے وہ پاکستان کے ریاست کے اندر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے کہ جی کہ یہ کرپٹ ہوتے ہیں، یہ چور ہوتے ہیں، یہ لٹیرے ہوتے ہیں، وہ موجود ہے. لیکن اس قبیلے میں وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوتے، اور اس کی مثال ہے چودھری برادران. اب دیکھیں کہ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف حالانکہ تابع دار بچہ ہے، لیکن چونکہ اس کی پارٹی یا اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ باغی ہو چکا ہے، وہ نظریاتی ہو چکا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہا ہے، تو لہٰذا سزا نکے پائے میں دی جائے گی. بڑا بھائی تگڑ ملا کے باہر چلا گیا نا. بہرحال وہ ہم اس پہ بات نہیں آتے، نون لیگ والے غصہ کرتے ہیں تو، لیکن وہ باہر چلے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں، ضمانت ہو کے ضمانت نہیں ہوتی. کیسی خوبصورت بات ہے کہ ضمانت ہو گئی لیکن ضمانت نہیں ہوئی. یہ مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم تشریحات اور اس کی سیاسی کانوٹیشنز جو ہیں، سیاسی تشریحات یہ کر چکے ہیں، لہٰذا اس پر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف پوائنٹ یہ دیکھیں کہ جو اس پوری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے، ایک ماڈل ہے کہ اگر پاکستان میں آپ نے کاروبار چلانے ہیں، ترقی کرنی ہے، صحافت چلانی ہے، اونچا اڑنا ہے، سیاست کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس طرف منہ کر کے اگر نماز نیت لیں گے تو ساری آپ کی جو ہے وہ عبادتیں قبول، ریاضتیں قبول. اور اگر آپ کا قبلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا تو پھر آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوگی، آپ جیل میں پڑے رہیں گے. آپ کے 2 جج جو ہیں وہ ضمانت لے کے پھر ان میں سے ایک جج جو ہے وہ انکار کر دے گا کہ میں تے ہاں کیتی نہیں سی. یہ معجزہ بھی ہوگا. یا پھر یہ کہ اگر آپ اس طرح کے جج ہیں کہ جی کہ وہ باغی قسم کے، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی بیوی بچوں سمیت آج بھی سپریم کورٹ میں پیش تھا، اور وہ ایک ایسا معجزہ نما یا ایک ایسا جادوگرانہ کیس ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ ریفرنس فارغ لیکن جو ہے وہ الزام باقی. اب وہ اسی چکر میں وہ رگڑا نکل رہا ہے ان کا. میں میرٹس یا ڈی میرٹس پر نہیں جاتا، کیونکہ سوال قانون کا نہیں ہے، سوال اصول کا ہے، اور وہ بھی سیاست کے اصول کا. اور وہ سیاست کا اصول پاکستان میں یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ 7 قتل کر کے بھی بے قصور ہیں، اور اگر آپ میرے خلاف ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک مکھی مارنے کا الزام بھی جو ہے وہ انسان کے قتل جتنا لگے گا، اور آپ کو 109 کے تحت بھٹو کی طرح پھائے لگا دیا جائے گا آپ کو. تو یہ کہانی ہے ٹوٹل. اس کہانی کو سمجھیں اور دعا کریں کہ یہ کہانی ہمیں بھی سمجھ آئے، اور ہم بھی جو ہیں وہ کوئی قبلہ شبلہ تبدیل کریں اپنا، یا قبلہ کوئی نیا ڈھونڈیں، تاکہ مطلب ساڈے بھی اگے پیچھے گڈیاں چلنی. یار یہ مبشر لقمان کی طرح مطلب کیا ہے، ساڈا بھی دل کرتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.